قرآن حکیم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان پر قائم رہے، تقوی کی روش اختیار کرتے رہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں کی بلندیوں سے اور زمین کی پستیوں سے ان کو اپنی برکات سے مالا مال کر دوں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، گناہ والی زندگی اپنائی، بما کانوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کمائی کے سبب، ان کے اعمال کے سبب۔ اس لیے چمن جب ویران ہوتا ہے تو وہ الو کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا۔ تو کسی نے کہا نا کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا گلزار ہستی میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنجا یہاں گل تھا، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنجا یہاں گل تھا۔ بستیوں کی بستیاں انسان کے اعمال کی وجہ سے الٹائی جاتی ہیں، مگر الٹنے کے بعد بھی انسان سیدھا نہیں ہوتا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا جملہ لکھا، فرمایا انسان کا المیہ ہے کہ انسان ان بستیوں سے ہجرت کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے جن بستیوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زلزلے جب آتے ہیں، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، انسان وہاں بستیاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں انسان کا المیہ یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے وہ بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں، اگلی بستی میں جا کے وہی گناہ کرتا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑتا، کہ جس گناہ کی وجہ سے بستی کھنڈر بن گئی بستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ بستیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس گناہ کو نہیں چھوڑتا کہ جس گناہ کی بنیاد پر بستی تباہ ہوئی۔ تو بستیوں کے اندر نحوست نہیں، پرندوں چرندوں درندوں کے اندر نحوست نہیں۔ نحوست کس میں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جب فساد پھیلتا ہے تو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کرتا ہے۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے اس کام سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن اس سے وہ رکے نہیں، تو پھر فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ اور بندر بھی ذلیل بن جاؤ۔ وہ رات منحوس نہیں تھی کہ جس رات میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ وقت منحوس نہیں تھا کہ جس وقت میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ زمانہ منحوس نہیں تھا کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل بندر بنے، وہ زمین بھی منحوس نہیں تھی کہ جس زمین کے اوپر بنی اسرائیل بندر بنے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اپنا عمل منحوس تھا جس کے نتیجے میں وہ بندر بنے۔ دریا تو ایک ہی ہے، دریا ایک ہی ہے، کیا وجہ ہے کہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ڈبکیاں کھا کے اس میں غرق ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوجیں راستے بن کے کنارے پر چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دریا منحوس نہیں تھا، وہ سمندر منحوس نہیں تھا۔ اگر منحوس ہوتا تو سب کو ڈبو دیتا، نہیں، فرعون کا اپنا عمل منحوس تھا، آل فرعون کا اپنا عمل منحوس تھا، اس عمل کی بنیاد پر وہ دریا کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عمل ٹھیک تھا، اس لیے وہ دریا کے کنارے لگ گئے۔ دھرتی تو ایک ہی تھی، زمین تو ایک ہی تھی، اسی زمین میں قارون اندر جا رہا ہے اور سمیت خزانوں کے جا رہا ہے، سارے خزانے لے کر اور اندر اور اندر اور اندر، آخر میں کھوپڑی نظر آئی، میں بالکل ہی اندر، بالکل ہی اندر۔ آپ کہتے ہیں نا گولی اندر اور چوہا جلندر، بالکل ہی اندر چلا گیا۔ لیکن اسی دھرتی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرتی منحوس نہیں تھی، وہ زمین منحوس نہیں تھی۔ قارون کا اپنا عمل منحوس تھا جس کی نحوست ایسی پڑی کہ وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ حدیث کے اندر بار بار بتایا گیا اس عمل کی نحوست یہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ پھر امت میں ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسا طاعون آئے گا کہ جو بیماریاں تمہارے بڑوں نے دیکھی ہی نہیں ہوں گی، لا علاج بیماریاں۔ نحوست کس چیز کی؟ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہو جائے گی تو فرمایا امت کے اوپر قحط مسلط ہو جائے گا۔
ناپ تول میں کمی، تاجر کا اپنی ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ڈنڈی سیدھی رہے گی تو قسمت امت کی سیدھی رہے گی، یہ ڈنڈی ٹیڑھی ہو جائے گی تو امت کی قسمت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اس عمل کی نحوست پڑے گی کہ قحط آ جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں گے اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ رحمت کی بارشیں برسنا بند ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اگر زمین کے اوپر پرندے چرندے درندے زیرو مخلوق موجود نہ ہو تو آسمانوں کی بلندیوں سے ایک قطرہ پانی کا بھی نہ برسے۔ فرمایا اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جب زکوٰۃ میں انسان بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں سے بارش برسانا چھوڑ دیتا، اپنی مٹھی اللہ بند کر دیتا۔ اور پھر فرمایا جب لوگ عہد شکنی کرتے ہیں تو فرمایا ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال میں نحوست ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا کہ جنگل کے اندر ایک کتا بڑا کمزور، اس سے کسی نے کہا کہ تم بہت کمزور ہو، یہاں کھانے پینے کو نہیں کچھ مل رہا، کیوں جنگل کے اندر رہتے ہو، شہر میں آبادی میں چلے چلو۔ تو آگے سے اس کو گویائی ملی، اللہ نے اس کو زبان دی تو کہنے لگا میں بے نمازی انسان کے چہرے سے بچنے کے لیے جنگل میں رہ رہا ہوں، کیونکہ بے نمازی انسان کے چہرے کے اندر نحوست ہے جو کئی گھروں تک پھیلتی ہے۔ اب نحوست اپنے اندر ہے، لگا رہا ہے کوے کے اوپر، الو کے اوپر، بلی کے اوپر، یہ نہیں، انسان کے اپنے برے اعمال کے اندر نحوست۔ نوشیروان کا واقعہ پڑھے لکھے لوگ نہیں سنتے کہ جب شکار کو نکلا، راستہ بھولا اور بھٹکا ہوا راستہ، پھر آ کر ایک باغ کے اندر تھوڑا سا آرام کیا اور ایک نوجوان کو کہا جو باغ کا مالک تھا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے باغ کے ایک درخت سے ایک انار توڑا اور توڑنے کے بعد نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد ٹھنڈا میٹھا مزیدار لذیذ گلاس اس کو پیش کر دیا، یہ جوس پی لیں۔ اس نے پیا، راحت ملی، تھوڑا سا آرام کیا اور تھوڑے سے دیر کے بعد پھر کہا ابھی جانے کا ارادہ ہے، جانے سے پہلے مجھے ایک گلاس اور پلا دے۔ اور اس سے پہلے جب سویا تو کیا سوچتا رہا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا، اتنا اعلیٰ جوس اور یہ دیہات کے لوگ پی رہے ہیں، واپس جاؤں گا تو اس پورے باغ کو حکومت کی تحویل میں لے لوں گا، حکومت کی تحویل میں لے لوں گا، دل کے اندر نیت کر لی۔ جب اس نوجوان نے دوسرا انار توڑ کے جوس دیا تو اس نے یوں کر کے دیکھا، گلاس بھی آدھا، رنگت بھی خراب، چکھ کے دیکھا ذائقہ بھی خراب، مقدار بھی تھوڑی۔ تو کہنے لگا نوجوان اسی درخت سے توڑ کے لاتے جس سے پہلے توڑ کے لائے تھے، یہ تو بہت ہی کڑوا ہے۔ تو نوجوان نے کہا ارے صاحب آپ درخت کی بات کرتے ہو، میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی، اسی ٹہنی سے دوسرا انار توڑ کے لایا ہوں۔ اور ماجرا کیا ہے، پہلا تو بڑا ٹھنڈا میٹھا ذائقے دار اور اب مقدار بھی تھوڑی، ذائقہ بھی نہیں، رنگت بھی نہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس کو کیا پتا کہ یہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے آگے سے کہا یار کدھر بادشاہ، کہاں اس کی حکومت، کہاں پہ وہ ہوگا، کہاں اس کا دل، کہاں اس کی نیت، کہاں تیرا باغ، اس کی نیت کے خراب ہونے سے تیرے باغ پر اثر پڑ گیا۔ انہوں نے کہا صاحب جی آپ مانے نہ مانے بات حقیقت ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اچھا، اپنے دل کی طرف بادشاہ نے توجہ دی اور توبہ کیا، اللہ اتنی بڑی نحوست ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کہا اچھا یار آپ چلتے ہیں، جاتے جاتے ایک گلاس اور پلا دے۔ جب ہو گیا، ایک انار توڑا اور نچوڑا تو بھرا ہوا گلاس، بہترین رنگت اور اعلیٰ ذائقہ۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، ابھی تو یہ پھر بھر گیا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، انسان کے اپنے اعمال کی نحوست پڑتی ہے، لیکن کائنات کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے قریب الفاظ لا کے نفی کی ہے اس چیز کی کہ تم اس مہینے کو معاذ اللہ زمانہ جاہلیت والے منحوس سمجھتے ہو، سفر کو، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اعلان کر دیا لیس منا من تطیر او تطیر له